ماں، یہ ہمیں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ اپنی بچیوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھیں، کیونکہ ایک ماں جو ہے بڑی یا بڑی بہن جو ہے. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. بحیثیت ایک عورت اور بحیثیت ایک بہن اور ماں، یہ ہمیں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ اپنی بچیوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھیں، کیونکہ ایک ماں جو ہے بڑی یا بڑی بہن جو ہے، اس کو بچی کی موومنٹ سے، بچی کے اٹھنے بیٹھنے سے، ہنسنے سے، بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کہیں کوئی اس کا پاؤں پھسل تو نہیں گیا. شالوم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرزو کوکر. آپ کے اپنے پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں. میرے ساتھ میری کو ہوسٹ سسٹر سنبل نورین. جی سسٹر، آپ کیسی ہیں؟ جی خداوند کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ جی خداوند کا بہت شکر ہے، خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو. ناظرین، ہم بات کریں گے کہ جس معاشرے میں گناہ یا جرم کا احساس ختم ہو جائے، وہاں پہ ہر کوئی دوسروں کو شکار سمجھنے لگتا ہے، اور پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آج ہم ایک ایسے ہی موضوع پہ بات کریں گے، چائلڈ سیکچول ابیوز، جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا بھیانک روپ پیش کرتا ہے، جس پہ ہم پچھلا بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں، اور ایڈوکیٹ لازر اللہ رکھا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس پروگرام میں. بالکل. اور اس پروگرام میں بھی غالباً وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کی قیمتی رائے بھی ہم لیں گے اس میں. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جو چائلڈ سیکشول ابیوز ہے، اس کی کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں. بالکل. اس کے علاوہ اس کے کچھ پروٹیکٹیو ویز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تاکہ والدین ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور ان کو اویئرنیس دینی ہے، انہیں گڈ اینڈ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا ہے. بالکل. تھوڑا سا اس معاملے میں اگر ہم اپنی ایفرٹس کو شامل کریں گے میرے خیال میں، تو ہماری ذمہ داری جو ہے. کیوں سسٹر، آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل. اگر ہم تھوڑے سے اور اویئر ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کو تھوڑا سا اور سمجھیں، بڑھا لیں تھوڑی سی، ایسے ہی ہے کہ ہمیں. اچھا، پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی، لازر بھائی بات کر رہے تھے کہ بچیوں کو جو ہے نا وہ لپیٹ کے رکھے، جیسے سونا چاندی کو لپیٹ کے رکھتے ہیں. اب اس میں وہ ان کا جو خیال تھا وہ بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا. یقیناً وہ اویئرنیس کے حوالے سے تھا کہ اویئر ہو جائیں اور ان کو سنبھال کے رکھیں. بالکل. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے جن کی آزادی بالکل چھن جائے گی، اور وہ بالکل مطلب باؤنڈ ہو کے رہ جائیں گی. وہ اور زیادہ تحفظ کی غرض سے وہ بات کر رہے ہیں نا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کرنا تو فی الحال ایسا ہی پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان کی طرف سے سوچیں، بچیوں کے لحاظ سے سوچیں، پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو وہ تو پھر ان کا لڑکی ہونا گناہ ہو گیا. ایسے ہی ہے کہ وہ سمجھیں گی کہ ہماری کیا غلطی ہے. ہاں، ہمیں تو باندھ کے رکھ دیا. تو کتنے نازک یہ مسائل ہیں جن پر ہم سوچ ہی نہیں رہے، اور ہم اپنی درندگی کو جو ہے فروغ دیتے جا رہے ہیں. میرے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی جان آ گئے ہیں کال پہ. جی ضرور، پہلے ہم ان سے بات کریں گے، تو ان کو بھی لیتے ہیں، تو ساتھ میں بات بھی کرتے ہیں. جی لازر بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں باجی. ہاں جی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں. ہاں جی، تو جی میری طرف سے بھی دونوں میری پیاری بہنوں کو سلام. تھینک یو. سلام بھائی جی. تو آپ نے جو بات کی ہے نا باجی کہ یہ عورت ہونا کیا گناہ ہو گیا، اور بچیوں کو جو میں نے کہا تھا کہ لپیٹ کے رکھیں، بالکل بہت ہی کڑوی سچائی ہے، یہ بھیانک، بڑی بھیانک سچائی ہے یہ سنبل باجی، کہ یہ اس ہمارے معاشرے میں عورت ہونا، اور پھر خاص کر کسی مسیحی گھرانے سے یا کسی اقلیتی فرقے سے اس کا تعلق ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے ہماری سوسائٹی میں. بدقسمتی. بالکل. دیکھیں تو کیا سوچتے ہیں آپ، کیا کریں ہم سب مل کر؟
یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے نا پوری سوسائٹی کو، پاکستانی قوم کو، ہماری عدالتوں کو، ہماری لیجسلیشن کو، ہمارے جتنے پارلیمنٹس ہیں ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ 18 سال سے کم عمر جتنی بھی لڑکیاں ہیں، چاہے ان کا کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، ہم ان کو بچہ مان لیں، اس کو چائلڈ مان لیں. کیونکہ ہماری نظر میں جو منورٹی کی بچیاں ہیں وہ 12-13 سال کی جوان ہیں، وہ میجر ہیں، وہ مائنر کے زمرے میں نہیں آتی. یہ سچائی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ایک الگ بات ہے اس کو. ٹھیک ہے، ہمیں سب سے تو پہلے چائلڈ کو اس کی ڈیفینیشن کو مان لینا چاہیے جو میجورٹی ایکٹ میں ہے، کہ ہر وہ بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ مائنر ہے، وہ نابالغ ہے، وہ نابالغ ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ قانون کہتا ہے. بالکل. اور پھر جب یہ جو ہماری بچیوں کے ساتھ یہ شادی کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ جو کھلواڑ ہو رہی ہے، یہ بڑی ہی جس کو کہتے ہیں نا مایوس کن صورتحال ہے. کہ جب عدالتوں میں جاتا ہے یہ کیس، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ بھی اگر کوئی سیکشل ریلیشن بناتا ہے اور اس کی عمر 13 سال سے کم ہے تو وہ ایک جرم ہے، وہ ایک کرائم ہے. یہ قانون کہتا ہے. ہاں یہ قانون ہے. بالغ نہیں نا تو اس کے باوجود سب کچھ چلتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کچھ وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا وکلا حضرات نے کوئی اپنی ایسی کوئی تحریک بنائی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کھڑے ہوں؟ کیونکہ اتنے سارے کیسز آتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، تو کیا آپ لوگوں کی کوئی ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی یا بل پاس کرنے کے لیے کوئی جستجو ہے کہ آپ سب نے سر جوڑے ہوں کہ آپ بولیں کہ نہیں ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ جی ہمارے جو مسیحی وکلا ہیں پاکستان میں اور کچھ جو لائک مائنڈڈ جو ہمارے مسلمان دوست وکیل ہیں، وہ اس ضمن میں بے تحاشا کام کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ جیسے لوگ ہیں، یہ خاص کر بی ٹی ایل ٹی وی کی جو آواز ہے وہ بڑی سٹرونگ ہمیں سنائی دیتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ قانون میں تبدیلی جو ہے وہ لیجسلیشن کا کام ہے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ میں جو ہے وہ چائلڈ میرج، جو ہندو چائلڈ میرج ایکٹ جو پیش ہوا تھا، تو وہ ریپیل ہو گیا، وہ اس کو ٹیبل ہی نہیں ہونے دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں وہ یہاں اتنے پاورفل ہیں کہ وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کہ اس قوم کے لیے قانون کیا ہوگا، اس قانون کا جو ہے ضابطہ حیات کیا ہوگا. گراؤنڈ ریئلٹیز کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. آپ سندھ میں جا کے آپ نے تو بڑی گہری نظر ہے آپ کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہم وڈیرا شاہی اور پدرانہ نظام میں رہ رہے ہیں. تو ہماری جو ریاست ہے اس کو اب ایک واضح لائن لینی پڑے گی. اگر نہیں لیتی تو دیکھیں جن کے پاس تو پیسے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. جو ہندو ہیں وہ انڈیا میں جا رہے ہیں، اور جو صاحب حیثیت کرسچن ہیں وہ یورپ اور دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں. لیکن یہ حل تو نہیں ہے نا. یہاں جو ہے وہ ایک چھوٹی کلاس اور ایک محکوم طبقہ ہی رہ جائے گا، یا پھر یہاں مذہبی حلقے رہیں گے، یا پھر یہاں طاقتور جو ہے وہ طبقات رہیں گے. جو غریب شہری ہیں وہ یہاں صرف مرنے کے لیے اور پسنے کے لیے رہ جائیں. جی ہاں، تو یہ کوئی، میں یہ کہہ رہی ہوں بھائی جان، یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا کہ ہم بھاگ لیں وہاں سے. وہ سرزمین ہے ہماری، اور پھر وہ بھی ان کے ہی حصے میں آتی ہے بات، جو بھاگ جاتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جو بیچارے غریب طبقہ ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے پسنے کے لیے یہیں پہ رہ جائیں گے اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ کتنا خطرناک ہماری فیوچر ہے، ہماری قوم کا مستقبل جو اس میں نظر آ رہا ہے وہ ایسا بھیانک ہوگا. تو اس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. چرچز کے ذریعے سے ان کی کوئی مطلب پرزور اپیل ہو، یا کوئی ایسی آرگنائزیشن خاص طور پہ قائم کر دی جائے جو کام کر رہی ہو. ویسے تو کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کر رہی ہیں، کچھ این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن اب بھی آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے نا. چرچ اس میں بڑا رول پلے کر سکتا ہے. جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ چرچ سے چلی ہیں، لیکن یہ چرچ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ڈیوائیڈ ہو گیا. اب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی اپنی جو ہے نا وہ دکانیں بنا لی ہیں، اور ہم جو ہے وہ کروسڈ کرانے میں اور میلے کرانے میں اور کیا کہتے ہیں اسٹیڈیم بھرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن جو اصل کام کرنے والا یہ ہے
کہ بنیادی طور پر ہم دو محاذوں کے اوپر لڑ رہے ہیں. آپ یہ سمجھے دونوں ہی بڑی قابل بہنیں میری بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان کے مسیحوں کے دو بڑے مسئلے ہیں, ان میں سنگین مسئلہ وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں. ایک تو ہمارا غربت مسئلہ ہے, دوسرا ہمارا جہالت مسئلہ ہے. تو غربت تو میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی حوالے پہ ٹیکل ہو جاتی ہے, لیکن جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. تو چرچ کو اور جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور مسیحی ادارے ہیں اور آپ جیسے لوگ ہیں, ان کو کوئی ایک دن ڈیسائیڈ کریں کسی دن بھی کہ اس دن جو ہے وہ ہم اپنی پاور شو کریں گے. تو بھائی جان یہ سارے کاموں کے لیے جی آپ بولیں. نہیں بولیں بھائی نے بڑی اچھی بات ایک کی, دن ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے, یعنی ہم یونائٹ ہو جائیں, زندگی سے اس جو کہتے ہیں ظلم سے بچانے کے لیے ایک دن ہم کم از کم آواز اٹھائیں. تو پھر کہیں جا کے یہ جو ہمارے حکام بالا ان کے کان پر جو ہے بھائی جان یہ تو سب سے مشکل بات کر دی آپ نے. یہ تو بہت ہی مشکل کام بول دیا آپ نے, یکجا ہونے والا. ہم تو کیا کہوں, اب لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی منسٹریز کی. اور بالکل ایسا ہی ہے, ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل, اور کچھ ہمارا ایم نہیں ہے. جو اگر کہیں ہے نا, جو کسی پوزیشن پہ ہے یا جس کے پاس کوئی 4 پیسے آ گئے ہیں, تو اس نے یہ سوچنا ہے کہ جس کے پاس تھوڑے سے زیادہ ہیں اس کو کم کر کے میں کب وہاں پہنچ سکتا ہوں. یہ ہماری قوم نہیں, باقی قوموں میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کا ایک یہ رویہ بھی سامنے آ رہا ہے جو بہت خراب کرتا ہے سارے معاملات کو. تو مسیحی قوم کو بے شک یکجا ہونے کی تو ضرورت ہے, لیکن یہ کیسے ہوگا, یہ کب ہوگا, یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. بھائی جان کہیں مت جائیے گا, اور ناظرین آپ بھی کہیں مت جائیے گا. ہم اسٹیٹ اوے آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ہم حاضر ہیں بریک کے بعد آپ کے اپنے پروگرام میں بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں, اور بات ہو رہی تھی چائلڈ سیکچول ابیوز پہ, اور اب ہم اس کے مختلف ٹائپس پہ بھی بات کریں گے. اور جیسے کہ بھائی سے ہماری بات چل رہی ہے, ایڈوکیٹ لازر اللہ رکھا صاحب سے, جی اور اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے بارے میں مزید ہمیں کیا مشاورت دیتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں. ہاں لیکن مجھے یاد آیا, آپ بڑی اچھی بات کر رہی تھی جب ہم لوگ تیار ہو رہے تھے اس ایپیسوڈ کے لیے, تو آپ نے بڑی اچھی بات, ایک بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم بچوں کی حرکات سے دیکھ سکتے ہیں کہ تبدیلی ہو رہی ہے, کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے, اگر والدین ہونے کے ناطے ہم دیکھیں, تو جو بچے سیکچولی ابیوز جنہیں کیا جاتا ہے ان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. سائیکولوجیکلی اس کو دیکھیں, فزیکلی دیکھیں, ایموشنلی بہت کچھ ان میں چینج ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ان کے اسٹڈی کے گراف گر جاتے ہیں ایک دم سے, اگر ہم ان کے گریڈز مارکنگ کو غور سے دیکھیں, کیونکہ اکثر بچے چڑچڑا جاتے ہیں بہت زیادہ, کپڑے نہیں بدلتے جلدی. پھر یہ ہے کہ اگر ایک بہت ہی اوپن بات ہو جائے گی معذرت کے ساتھ, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے کپڑوں پہ لگے گئے اسپاٹس, ان کو دیکھنا, اسمیلی کپڑے تو نہیں ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, ان کے رویے, وہ کیسے, ہاؤ دے ٹریٹ, لائک چھوٹے ٹوائز یا کوئی چیز ان کے سامنے رکھے, ان کے ٹچ سے آپ فیل کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے. اور کیونکہ سارے بچے بتا نہیں پاتے, وہ ڈرتے ہیں, جو اس کا شکار بنتے ہیں بچے, وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم پہ بلیو نہیں کرے گا. بالکل. اور سسٹر جی میں تو یہ کہوں گی کہ باہر تو ہم بعد میں دیکھیں, گھروں میں ہی جو ہے ابیوز کا سلسلہ یہ زیادہ تر ہے ہی گھروں کے اندر ہو جاتا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ موسٹلی, اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ نا, اور پھر وہ بعض اوقات پوری زندگی ان کے زندگی کا بہت حصہ, بہت گہرا اثر ہوتا ہے, بہت گہرا اثر ہوتا ہے جو زندگی بھر نہیں جاتا. بالکل. اور وہ ان کی ساری زندگی خراب ہو گئی ہوتی ہے. بالکل. تو بھائی جان آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اور بحیثیت ایک عورت اور بحیثیت ایک بہن اور ماں, یہ ہمیں اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو یہ ٹریننگ دینی چاہیے
کہ اپنی بچیوں کے اوپر بڑی گہری نظر رکھیں، کیونکہ ایک ماں جو ہے بڑی یا بڑی بہن جو ہے اس کو بچی کی موومنٹ سے، بچی کے اٹھنے بیٹھنے سے، ہنسنے سے، بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کہیں کوئی اس کا پاؤں پھسل تو نہیں گیا. تو میں ایک اور بڑی یہ بات امپورٹنٹ ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جو ریجڈ قسم کی فیملیز ہیں ان میں بچی چلی جاتی ہے تو وہ والدین کہتے ہیں کہ جی ساڑے لی ہونے مر گئی اور جا کے جہاں مرضی جائے، یہ کوٹھے پہ چلی جائے، جدھر بھی چلی جائے. بڑے ہارش جو ہے ورڈ سننے کو ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بچیاں غلطی کر دیں تو ان کا پیچھا کرنا چاہیے، بالکل، کیونکہ یہ صرف ایک غلطی کی سزا اس کو پوری زندگی ملتی ہے. اور ایسے بھیانک میرے پاس ڈاٹا ہے کہ جو میں یہاں میری زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ میں اس کو شیئر کر پاؤں. یہ ایک کرسچن بچی جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ مال غنیمت ہے اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو. بالکل جیسے باجی ابھی فرما رہی تھی کہ یہ جو بچیاں ہیں اس کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر جو چیک کرنا چاہیے، تو جو بچی 12-13 سال کی ایج ہو چکی ہے، پہنچی ہے، تو اس کے اندر جو ہے بایولوجیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پیبرٹی ایج کو اٹین کر رہی ہوتی ہے، وہ سوئیاں اپنی بلوغت کی چڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ان ایام میں، ان دنوں میں بچیوں کو سنبھالنے کے لیے ماں کو جو ہے وہ اس کی دوست بن جانا چاہیے. اور وہ اگر کوئی ایسا اس کے زندگی میں چیز دیکھتی ہے تو باپ سے نہیں چھپانی چاہیے. اور یہاں ان فیملیز میں یہ کیسز زیادہ ہوتی ہیں جہاں باپ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتا ہے، باپ کا جو رول ہے وہ بحثیت باپ وہ پلے نہیں ہو رہا ہوتا یا اس کو کرنے نہیں جاتا، یا ماں جو ہے وہاں حکومت کر رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر بچیوں کے ذہن سے جو باپ کا اور بڑے بھائی کا خوف ہے نا وہ نکل جاتا ہے. جی باجی. بھائی جان میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا ہے اور اچانک سے آیا ہے، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ چلیں آپ پوچھیں، لیکن میں یہ جو اچانک سے آیا ہے یہ اس پروگرام کا حصہ تھا نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے، شاید اس پروگرام میں نہیں، لیکن میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہتی ہوں اس پروگرام میں، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں، بھائی جان بڑے غور سے سنیے گا، کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بھی ایون ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے. کبھی اپنے بزنس کے لیے ہم اس کو پھر نہ بہن سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ بیٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنا لالچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں کر لیتے ہیں بند، اور پھر اس کو ہم دے دیتے ہیں کہ چلو اس کے ذریعے سے، نہیں آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے، اس کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے گا، کہ مطلب پیسے یا کوئی پیسے، جیسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی دوست ہے، کوئی بزنس مین ہے، تو اس سے آپ کی ڈیل کوئی چل رہی ہے، وہ آپ کے گھر پہ آتا ہے، تو آپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیں گے کہ اس کے ذریعے سے یہ ٹینڈر مجھے مل جائے گا، یہ کام ہو جائے گا میرا، ایک پپٹ بنا کے سامنے. پھر آپ نے کسی کے گھر پہ، اگر نچلے درجے پہ دیکھیں تو آپ نے اپنی بیٹی کو کسی کے گھر پہ بھیج دیا کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے آپ ضرورت مند تھے، لیکن وہاں جب آپ گئے، آپ کی بیٹی گئی ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، آپ کے نالج میں ہے، پھر آپ لڑکیوں کو باہر بھیج دیتے ہیں اکیلے، تو آپ اپنے فائدے کا سوچ کے تو اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں اپنے اس رشتے کو جو کہ بہت ہی خاص ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ. یہ کتنا المیہ ہے یہ. نہیں لیکن اس پہ ہم ایک، میرے خیال میں ایک ڈیٹیل پروگرام ضرور کریں گے. مطلب ہر لحاظ سے دیکھیں نا تو کئی پہلو ہیں جس میں پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے عورت، کیا ہے اس کا، کیا کریں، کیسے جیے وہ. جی بھائی جان آپ کچھ کہنی تھی. نہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ ہونے والے کیسز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ صرف لڑکیوں کو آبزرو کرنا نہیں ضروری، لڑکوں کو بھی، کیونکہ بہت سے ریپ کے کیسز اور بچوں کے ساتھ بھی سامنے آ رہے ہیں، بھی ہوتے ہیں. بالکل تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بچوں پہ پراپر جو ہے نا دیکھ سکیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. پاکستان میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ہر کسی پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. جی بھائی جان کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی باجی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ جو گھر سے لیکج ہوتی ہے، اور جو ہسبینڈ ہے، میرے پاس 1-2 کیس ایسے آئے ہیں جس میں یہی جو آپ نے کہی ہے یہ سیم سٹوری ہے
کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے چھوٹی چھوٹی فائدوں کے لیے لوگ قرضہ بھی کسی سے لینے ہو تو خود نہیں جاتے, اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیں یہ لون لے کے آئیں, اور پھر وہ جو لون وہ اس کا سود ادا کرتی ہے وہ پھر وہ گھر ہی تباہ ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں. یہ دیکھیں کہ جو بیٹھ کے یا جو گیسٹ روم ہے وہ کس لیے بنے ہوتے ہیں. تو ہماری جو کھلے ذہن کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ اپنے جو مہمان کو لے جاتے ہیں, پھر وہ مہمان نہیں رہتا, وہ گھر کا بیدی بن جاتا ہے, اور گھر کا بیدی لنکا ڈھاتا ہے ہمیشہ, آپ کو پتہ ہی ہے. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فیملی کی کمزوریاں پکڑتا ہے کہ ان کو اب اس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے, اور پھر وہ آپ سمجھ دیا کہ جب یہ کوئی فیملی کے اوپر وہ خاتون جو ہے وہ عورتیں جو ہیں خاص کر جو شادی شدہ خواتین ہیں جو ورک پلیس کے اوپر کام کرتی ہیں, جب وہ گھر میں غربت بھوک ننگ پیاس دیکھتی ہیں تو الٹیمیٹلی وہ اس کی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے ساری چیزیں وہ غلط راستے اپناتی ہے. میں اپنے ناظرین کو آپ کے BTL کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خاص کر مائنر بچیاں ہیں, آپ گھروں میں کام کرتے ہیں, خدا کا نام مانیں, کسی ایک بچی کے 2-4 ہزار روپیہ کمانے سے آپ کی غربت دور نہیں ہونی. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طریقے سے تو آپ کے حالات نہیں بدلنے کہ آپ 12-13 سال کی بچی کو کسی کے 24 آور کے لیے کسی کے گھر میں چھوڑ آئے, اور پھر 15 دن کے بعد جا کے ملنے جائے اپنی بیٹی کو, اور پھر پتہ چلے کہ جی وہ صاحب تو بچی کو لے کے لاہور گئے ہوئے ہیں اور کہیں گئے ہوئے ہیں. تو خدا کا نام مانے, غربت دور کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی بھائی جان, پروگرام کا وقت ایکچولی چھوڑ دیں. ہاں جی بالکل, آپ کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت بڑا اچھا میسیج آپ نے دیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اجازت لینی پڑے گی. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس گفتگو کا حصہ بنے. ایک مرد ہونے کی حیثیت سے آپ نے بہت اچھی طرح ہماری بات سنی اور پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, پرابلمز کو اور سالو کرنے کی بھی کوشش کی, اس کے کچھ حل بھی بتائے. بہت شکریہ. خداوند آپ کو اسی طرح سے بہت استعمال کرے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو ٹو. جی ناظرین, اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.